السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے تو ہیں لیکن بغیر جانے، بغیر سمجھے کہ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے، تو اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، یعنی کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جو شخص یہ کرے گا، یعنی کہ اس پر عمل کرے گا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، میں اسے شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان دوں گا۔ اور اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہی ہوتی ہے، یا صدیقوں سے، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس آیت کی پابندی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے خاص بندوں سے ہی ہوتی ہے۔ بس اب آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم جو ہیں وہ ان میں شامل کہاں ہیں، یعنی کہ ہم ان میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے، اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقۃ الفطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ فطرانہ جمع ہو رہا تھا اور آپ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک طرح سے مجھے چوکیداری دی۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، اور میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، میں عیال ہوں، میں سخت تکلیف میں ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا کہا تھا؟ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محتاجی کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، اور میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں تمہیں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میں عیال دار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صرف محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں تیسری بار طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا، اب میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اب یہ تیری تیسری بار ہے، تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ میں پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگا، جب تو سونے لگے، یعنی کہ جب تو سونے لگے رات کو، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا، اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہ آئے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تیرے قیدی نے آج رات کیا کہا؟ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ، جانتے ہو یہ 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا۔ اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پیسے لاکر میں سے، تالے میں سے چوری ہو جاتے ہیں۔
ایک ایسی جگہ سے چوری ہو جائے جس کی چابی ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف ان کے پاس ہی ہے، تو یہ کسی قسم کا یہ بھی ایک احتمال ہو سکتا ہے، اسی قسم کا کوئی شیطان آ کر ایسی حرکت کرتا ہو۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک مار دے، تو پھر حفاظت ہو جاتی ہے۔ آپ گھر سے نکلیں یا ایسے آپ اپنے لوکر کو لوک کرنے لگے تو ایسے میں اس کو آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دے، تو اللہ ایک چوکیدار مقرر کر دیں گے، ایک فرشتے کو پھر کوئی نہیں چرا سکے گا کوئی بھی چیز، یا پیسوں کو یا کچھ اور بھی جو آپ نے لوک کیا ہے۔ تو آیت الکرسی کی بہت ہی فضیلت ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔